ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد. ناظرین اکرام، اسلام کی فقہی تعلیمات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کھانے پینے کے مختلف مسائل، ذبح کرنا، نحر کرنا، شکار اور اسلحے کے ذریعے سے شکار کرنے کے مسائل بیان کرنے ہیں. کھانے پینے کے حوالے سے ہم نے گزشتہ پروگرام میں حلال اور حرام چیزوں کو بیان کیا. اب چلتے ہیں کھانے پینے کی بحث کی طرف. انسان دوسروں کی چیزیں، دوسروں کی غذا کھانا ان کی اجازت کے بغیر نہیں کھا سکتا. ظاہر ہے جس طرح دوسروں کے مال میں ان کی اجازت کے بغیر تصرف نہیں کر سکتا، اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں بھی دوسروں کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا جائز نہیں ہے. البتہ جو انسان کے رشتہ دار ہیں، ماں باپ ہیں، دادا دادی ہیں، بہن بھائی ہیں، بیٹے اور ان کی اولاد نواسے ہیں، اسی طرح ماموں اور ممانی وغیرہ ہیں، خالہ ہیں، چچا اور پھوپھی وغیرہ ہیں، یہ جو رشتہ دار ہیں ان کے ہاں کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ان کے ہاں اگر انسان شک کرے، پتہ نہیں وہ راضی ہیں یا نہیں ہیں، تب بھی کھایا جا سکتا ہے. البتہ اگر یقین ہو کہ وہ راضی نہیں ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ اجازت نہیں دیتے کھانے کی، ہر ایک کی اپنی مرضی ہے. اگر وہ اجازت نہ دے اور مجھے یقین ہو کہ ان کی اجازت نہیں ہے تو پھر کھانا جائز نہیں ہے. لیکن اگر شک ہو یا عام حالت میں ان کے ہاں کھایا جا سکتا ہے. جب شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ آپ ان رشتہ داروں کے ہاں کھانا کھا سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانا کھا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آدمی وہاں بھی خود کھائے اور پھر گھر والوں کے لیے، دوسرے عزیز رشتہ داروں کے لیے یا دوسرے مہمانوں کے لیے وہاں سے اٹھا کے لے جائے. تو کھانے کی اجازت ہے، وہاں آدمی کھا سکتا ہے. اور وہ چیزیں جو عام طور پر متعارف طور پر کھائی جاتی ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں مخصوص انسان لے کے رکھتا ہے کہ جب مہمان آئے گا خصوصی وغیرہ ان کی خدمت میں پیش کروں گا. اب وہ میرا رشتہ دار ہے تو اب ایسا صحیح نہیں ہے کہ میں جا کے وہاں ان چیزوں پر ہاتھ صاف کر لوں. صرف وہ چیزیں جو عام طور پر کھائی جا سکتی ہیں ان کے لیے اجازت دی گئی ہے کہ آپ کے رشتہ دار ہیں تو رشتے کی اتنا حق ہے کہ آپ ان کے ہاں کھانا کھا سکتے ہیں. لیکن اگر مجھے یقین ہو کہ وہ راضی نہیں ہیں پھر جائز نہیں ہے. حرام چیزوں کا کھانا جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے. مگر کچھ ایسے موارد ہیں کہ جہاں انسان حرام کھا سکتا ہے. ان میں سے ایک مورد یہ ہے کہ اگر انسان کی جان خطرے میں ہے، مرنے کا خوف ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو، کوئی حلال چیز نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ یا مر جائے یا پھر حرام کھا لے. اگر جان بچانا حرام کھانے پر موقوف ہو تو وہاں حرام کھایا جا سکتا ہے. البتہ اتنی مقدار میں کہ جان بچ جائے. ایسا نہیں ہے کہ آدمی کھاتا رہے اور کھاتا رہے. اتنی مقدار میں کہ جان بچ جائے. یہ ضرورت ہے تو یہ ضرورت اور یہ پریشانی حل ہو، اتنی مقدار میں کھانا حرام چیز میں سے کھا سکتا ہے. اسی طرح اگر کوئی خدا نخواستہ مریض ہو اور ماہر اور مطمئن طبیب اور ڈاکٹر نے اس کے لیے یہی نسخہ تجویز کیا ہو کہ تمہارے صحیح ہونے کے لیے صرف اور صرف یہ حرام چیز ہی تمہارے کام آ سکتی ہے، کہ دو شرطیں ہیں یہاں پر. ایک تو ماہر ڈاکٹر ہو
اطمینان جس پہ کیا جا سکتا ہو، اعتماد اور بھروسہ جس پہ کیا جا سکتا ہو، ایسا ڈاکٹر ہو۔ اور دوسرا وہ یہ کہے کہ اس حرام کے علاوہ اس مرض کا کوئی علاج نہیں ہے۔ بہت ہی کم اس طرح ہوتا ہے، شاید نہ ہونے کے برابر ہو۔ البتہ اگر فرض ہے، اگر ایسا ہو جائے کہ ماہر اور مطمئن طبیب کہے کہ اس بیماری کے لیے صرف حرام کے علاوہ اور کوئی علاج نہیں ہے، تو وہاں حرام جائز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو مجبور کیا جائے، کوئی آ کے اسے مجبور کرتا ہے کہ یہ حرام چیز کھا لو وگرنہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے گا، تمہیں نقصان پہنچائیں گے، تمہارے رشتہ داروں کو یا عزت آبرو پہ کوئی حرف آئے گا، جہاں انسان کو مجبور کیا جائے تو مجبوری کی حالت میں بھی ان چیزوں کے کھانے میں، حرام کے کھانے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ البتہ ان تینوں صورتوں میں لازمی ہے کہ انسان صرف اتنی مقدار میں کھائے جتنی ضرورت ہو، جتنا اسے مجبور کیا جا رہا ہے اتنا کھائے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ چلے بھی جائیں تو بھی کھاتا رہے، وہ بعد والا کھانا وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ وہ موارد ہیں جہاں پر حرام کھانا جائز بن جاتا ہے۔ اس کے بعد مختصر طور پر آداب کھانے پینے کے۔ کھانے کے لیے کچھ چیزیں مستحب ہیں، کچھ مکروہ ہیں، پینے کے لیے بھی آداب ہیں، کچھ مستحبات ہیں، کچھ مکروہات ہیں۔ کھانے کے لیے مستحب ہے کہ انسان کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھو لے، اور اگر باوضو ہو تو بہت ہی اچھا ہے، باوضو ہو کے کھانا کھائے، بلکہ باوضو رہنا تو ہمیشہ مستحب ہے۔ کھانا کھانے میں یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے لقمے لے، اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھائے، لقموں کو اچھی طرح چبا کر کھائے، اپنے سامنے سے کھائے، اور مختلف تفصیلی احکام جو تفصیلی کتابوں میں موجود ہیں۔ یہ چیزیں مستحب ہیں، البتہ اللہ کا نام ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور کھانے سے پہلے بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ ضرور کہنا چاہیے۔ یہ آداب میں سے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مکروہ ہیں۔ مکروہ میں سے یہ ہے کہ انسان جب دوسروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے تو دوسروں کے چہروں کی طرف دیکھے، ناپسندیدہ ہے۔ یا بھوک نہیں ہے، سیر ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے، پھر بھی کھانا کھائے، یا کھاتے ہوئے اتنا کھا لے کہ ماشاءاللہ پرخوری شمار ہو، یہ بھی مکروہات میں سے ہے۔ روٹی کو چھری سے کاٹنا بھی مکروہ ہے۔ روٹی ایک انتہائی مقدس اللہ کی نعمت ہے، اس کا احترام اپنی جگہ پہ ضرور رکھنا چاہیے۔ اسی طرح روٹی کو برتن کے نیچے رکھنا بھی مکروہ ہے۔ یہ چیزیں کچھ ہیں جو مکروہات میں سے ہیں۔ پینے کے حوالے سے دن میں انسان کھڑے ہو کر پیے، پینے سے پہلے بسم اللہ کہے، آخر میں الحمدللہ، 3 سانسوں میں وقفوں سے پانی پی لے، ایک ساتھ پورا گلاس خالی نہ کر دے۔ اسی طرح پانی پینے کے بعد سید الشہداء حسین ابن علی علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنا اور آپ کے قاتلوں پر لعنت کرنا، نفرین کرنا مستحبات میں سے ہے۔ یہ بالکل مختصر طور پر ہم نے آداب بیان کیے ہیں۔ ان کے تفصیلی مطالعے کے لیے تفصیلی کتابوں کا اور توضیح المسائل کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہماری بحث ہے وہ یہ کہ ذبح کرنا، نحر کرنا، کسی حلال گوشت جانور کو حلال بنانا کس طرح ممکن ہے۔ دیکھیں، جانور تو حلال ہے، حلال گوشت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اسے جسی بھی طرح مارا جائے وہ حلال ہو، نہیں۔ حلال گوشت جانور کو ایک مخصوص کیفیت کے ساتھ اگر ذبح کیا جائے، یا اگر اونٹ ہے نحر کیا جائے، تب اس کا گوشت حلال ہو جاتا ہے اور بدن پاک ہوتا ہے۔ اگر اس کیفیت کے ساتھ اسے ذبح نہ کیا جائے، اس کا گوشت حلال نہیں ہوگا، اس کا جسم پاک نہیں ہوگا، وہ مردار کہلائے گا، نجس ہے، اسے کھانا جائز نہیں ہے۔
حلال گوشت جانوروں کے لیے ذبح کرنے کا طریقہ اونٹ کے علاوہ، کیونکہ اونٹ کے لیے نہر ہے، دوسروں کے لیے ذبح ہے، ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کی جو 4 رگیں ہوتی ہیں، ایک سانس کی رگ ہوتی ہے، کھانے کی رگ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ سانس کے اطراف میں، سانس والی رگ کے اطراف میں جو 2 موٹی موٹی رگیں ہوتی ہیں، یہ سر کی گرہ کے نیچے سے ان 4 رگوں کو کاٹا جائے، 4 رگوں کو مکمل طور پر کاٹا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ سر جدا ہو جائے، نہیں، رگوں کو کاٹا جائے۔ اس کے بعد انسان انتظار کرے، وہ مکمل طور پر اس کا خون نکل جائے اور وہ بے جان ہو جائے، تو پھر اس کا گوشت حلال ہو جائے گا اور اس کا جسم بھی پاک ہو جائے گا۔ 4 رگوں کو جو ہم نے ابھی بیان کی، ان کو تیز لوہے کے آلے سے کاٹے، شرائط ابھی ہم بیان کریں گے، تو وہ جانور حلال ہو جائے گا۔ کاٹے، اس کا مطلب یہ کہ اگر ان میں سوراخ کر دے، شگاف کر دے، یہ کافی نہیں ہے، نہیں، ان کو کاٹنا شرط ہے۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ انسان نے 1-2 رگوں کو کاٹا، پھر اس کے بعد اس نے چھوڑ دیا، پھر یہ کھڑا رہے، اگر وہ جانور اسی طرح مر جائے تو حرام ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ ابھی تڑپ رہا ہے، ابھی اس میں جان ہے اور ابھی موقع ہے کہ انسان اس کی دوسری رگوں کو بھی کاٹ سکتا ہے، تو ان کو بھی اگر کاٹ دے تو پھر یہ جانور حلال ہو سکتا ہے، اس کا گوشت حلال ہوگا اور جسم پاک ہو جائے گا۔ ذبح کے لیے کچھ شرائط ہیں جن کو مد نظر رکھنا چاہیے، اس کے بغیر یہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو۔ اب یہ فرق نہیں ہے کہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، شاید کہیں یہ تصور پایا جاتا ہو کہ ذبح کرنا مخصوص ہے مردوں سے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، عورتیں بھی ذبح کر سکتی ہیں، کوئی بھی مسلمان ہو، یہاں تک کہ بچہ جو حلال حرام کو سمجھ سکتا ہے، برے بھلے کی تمیز رکھتا ہے، وہ بھی اگر ذبح کرے تو وہ حیوان بھی حلال بن جاتا ہے۔ ذبح کرنے والا مسلمان ہو، ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے، بسم اللہ ہی ہو، بسم اللہ کی حد تک ہی کیوں نہ ہو، جانور کو قبلہ رخ کر لے، اس کا پیٹ، سینہ، اس کے ہاتھ پاؤں قبلے کی طرف ہوں، چھری یا تیز دھار آلے سے اس کی 4 رگوں کو کاٹ ڈالے، اور یہ کہ وہ جانور ان رگوں کے کاٹنے کے بعد حرکت کرے تاکہ معلوم ہو کہ یہ زندہ تھا۔ کبھی ایک جانور بے حال پڑا ہوا ہے، کوئی اٹھا کے اس کی 4 رگیں کاٹ دے، وہ حرکت بھی نہ کرے، اس سے معلوم ہوگا کہ وہ زندہ ہی نہیں تھا۔ تو اس کے بعد تھوڑی سی حرکت کرے تاکہ پتہ چلے کہ وہ زندہ تھا، ہم نے زندہ کی 4 رگیں کاٹی ہیں، یعنی اس کو ذبح کیا ہے تاکہ وہ حلال ہو جائے۔ یہ عام جانوروں کے لیے ہے، یعنی جو 4 پائے ہیں، اونٹ کے علاوہ دوسروں کے ذبح کرنے کا طریقہ یہی ہے۔ البتہ اونٹ کے لیے نہر ہے، ان شرائط کے ساتھ جو ابھی ہم نے بیان کیے۔ اس کے نہر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے گردن اور سینے کے درمیان جو گہرائی پائی جاتی ہے، نیچے والی جگہ ہے جو گہرائی ہے، اس میں چھری کو گھونپ دیا جائے، تیز دھار آلے کو اس طرح مار دیا جائے کہ پھر وہاں سے خون نکلے اور وہ اونٹ جو ہے وہ اپنی جان دے دے، تو اس طرح وہ حلال ہو جائے گا۔ اگر اونٹ کو بھیڑ بکری کی طرح ذبح کیا جائے، اس کی 4 رگوں کو کاٹا جائے، پھر وہ مر جائے، تو اس طرح وہ حلال نہیں ہوگا۔ اونٹ کے لیے نہر کا طریقہ یہی ہے، اس کو حلال بنانے کا طریقہ یہی ہے، ورنہ وہ حلال نہیں ہوگا کہ گردن اور سینے کے درمیان گہرائی میں چھری یا تیز دھار آلہ مارا جائے کہ اس سے اس کا خون بہے اور وہ مر جائے تو پاک اور حلال ہو جائے گا۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان اسلحے سے شکار کرتا ہے، اسلحے سے بھی شکار کیا جا سکتا ہے اور وہ جانور بھی پاک ہوگا، حلال ہوگا، البتہ اس کی شرائط ہیں۔ پہلا یہ کہ اسلحہ تیز دھار ہو، جو جسم کو چیر پھاڑ دے،
ایسا نہ ہو کہ لکڑی اس میں ڈالی جاتی ہو یا معمولی اس کو جا کے جو ہے لگ جائے، اس کو چیرے پھاڑے نہیں، صرف اس کو جو ہے وہ دھکا لگے یا صرف معمولی چوٹ آئے جس کی وجہ سے وہ مر جائے تو وہ جانور پاک نہیں ہوگا، حلال نہیں ہوگا، بلکہ اسلحہ ایسا ہو کہ جو اس کے جسم کو چیر پھاڑ دے۔ اس اسلحے کے ساتھ اسلحہ چلانے والا مسلمان ہو، وہ چلاتے وقت اللہ کا نام لے، چلاتے وقت اس نیت سے چلائے کہ میں شکار کر رہا ہوں۔ کبھی یہ ہوا کہ کوئی اسلحے سے نشانہ سیکھ رہا ہے، نشانہ لگا رہا ہے، اچانک کہیں سے جانور آ گیا، اگر یہ گولی وغیرہ اسے لگ جائے تو وہ حلال اور پاک نہیں ہوگا۔ پہلے سے اس نے اسلحے کو اس لیے استعمال کیا ہے کہ کسی جانور کا شکار کرے، اس نیت سے اگر اسے شکار کی نیت سے اسے شکار کیا جائے تو وہ پاک اور حلال ہوگا۔ مسلمان ہو، اسلحہ تیز دھار ہو، اسلحہ شکار کی نیت سے استعمال کرے، اللہ کا نام لے، اور یہ کہ جب وہ حیوان کے پاس پہنچے تو حیوان مر چکا ہو، تب پاک اور حلال ہوگا۔ اگر یہ شکار کرنے والا وہاں پہنچا اور دیکھا کہ ابھی تک جانور زندہ ہے اور یہ کھڑا ہو جائے، جانور خود بخود مر جائے، تو اس طرح وہ پاک اور حلال نہیں ہوگا۔ پھر اس کے لیے لازمی ہے کہ اسے ذبح کرے، کیونکہ ابھی اس کے اندر جان ہے، وہ زندہ ہے، یہ شکار کے ذریعے سے پاک اور حلال نہیں ہوگا۔ اگر یہ مر جاتا تو پاک اور حلال ہو جاتا، لیکن ابھی زندہ ہے تو پھر اسے ذبح کرنا پڑے گا۔ وہی ذبح کا جو طریقہ ہم نے ابھی بیان کیا، اس میں کے مطابق اگر ذبح کرے تو پاک اور حلال ہوگا، اگر نہیں کرتا تو حرام بن جائے گا۔ لیکن اگر اس کے پہنچنے سے پہلے وہ جانور مر چکا ہو تو پاک اور حلال ہے۔ شکاری کتے کے ذریعے سے بھی شکار کرنے والے کتے سے بھی جو شکار کیا جاتا ہے حلال گوشت جانور کا، وہ حلال ہو سکتا ہے، پاک ہو سکتا ہے، اس کے لیے بھی اپنی شرائط ہے۔ اگر یہ شرائط پائی جائیں تو جس جانور کا شکار کیا گیا ہے، کتے نے جس جانور کو شکار کیا ہے، وہ پاک اور حلال گوشت ہو جائے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ جانور تربیت یافتہ ہو، مالک کے کہنے میں ہو، مالک جب اسے چھوڑتا ہے، بھیجتا ہے، وہ چلا جائے، جب اسے رکنے کا کہے تو رک جائے، یعنی مکمل طور پر اس کے اختیار اور کنٹرول میں ہو، اس طرح اسے ٹریننگ دی گئی ہو، تربیت دی گئی ہو کہ اس کے کہے میں ہو۔ اس کے کہے میں نہیں ہے یہ جانور جا کے خود بخود شکار کر لے، وہ پاک نہیں ہوگا، حلال نہیں ہوگا۔ کتا وہ جو تربیت یافتہ ہو، اسے ٹریننگ دی جائے، وہ مالک کے کہے میں ہو، جب اسے بھیجنا چاہے وہ چلا جائے، جب اسے روکنا چاہے تو وہ رک جائے۔ اس کتے کو اس شکار کے مقصد سے بھیجے، مالک نے خود اسے بھیجا ہے کہ وہ جا کے شکار کرے۔ اگر یہ تربیت یافتہ تو ہے لیکن مالک کہیں ہے، یہ اپنی مرضی سے کہیں جا کے شکار کر لیتا ہے، کسی جانور کو مار ڈالتا ہے، تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ مالک نے اسے شکار کی نیت سے بھیجا ہو اور بھیجتے وقت اللہ کا نام لیا ہو، مالک اس کا بھیجنے والا مسلمان ہو، یہ کتا جا کے اپنے دانتوں کے ذریعے سے اس جانور کو چیر پھاڑ ڈالے۔ لہٰذا اگر اسے بغیر دانت جمائے ہوئے کوئی ایسا زخم دے، یا وہ جانور کتے کے خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے مر جائے، یا زیادہ اسے کتا دوڑائے، اتنا دوڑائے کہ وہ دوڑنے کی وجہ سے مر جائے، وہ پاک اور حلال نہیں ہوگا۔ اسے شکار کیا جائے، یہ اسے شکار کرے، اپنے دانتوں سے اسے چیرے پھاڑے، اور یہ کہ مالک کے پہنچنے سے پہلے وہ مر چکا ہو جانور، تو پاک اور حلال ہوگا۔ لیکن اگر مالک کے پہنچنے سے پہلے مر نہیں چکا، ابھی زندہ ہے، تو پھر وہی اسے ذبح کرنا پڑے گا، یا جو طریقہ ہم نے بتایا اس کے مطابق اسے عمل کرنا پڑے گا، تب جا کے یہ جانور حلال اور پاک ہوگا۔ اگر انسان اپنی تربیت کرنے لگے تو کس مقام تک پہنچ جاتا ہے، اگر بے تربیت ہو جائے تو اسفل السافلین میں جا کے پہنچے گا۔
یہ کھانے پینے اور ذبح نہر شکار کے حوالے سے کچھ مسائل تھے جو آپ کی خدمت میں عرض کیے. ہمیں چاہیے کہ شریعت کی طرف سے بیان کردہ حلال اور حرام چیزوں کو سمجھیں، جانیں، پہچانیں اور ان پر عمل کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.